بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی سے ایک انٹرویو۔ مسجد نبوی سراپا نور، نور نظر، آنکھوں کو روشنی بخش رہی ہے۔ دیکھ رہا ہوں اور محو حیرت ہوں، اور ذہن میں سوالوں کا انبار جوار بھاٹے کی طرح زبردست ہلچل مچائے ہے۔ گزشتہ صدی کی 8ویں دہائی سے یہ سوالات بار بار ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن مسجد کی ہیبت، روح افزا اور جاذب نظر خوبصورتی، تعمیر اور روحانی منظر دلکشی کے باعث ذہن میں کلبلاتے سوالات کو طاق نسیاں میں ڈال دیتا۔ لیکن میں نے ہمت جٹائی اور طے کر لیا کہ مسجد نبوی سے انٹرویو ضرور لوں۔ یقیناً راقم، مسجد عالی جاہ، آپ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہیں۔ بتائیں آپ کی تعمیر کا آغاز کیسے ہوا؟ مسجد نبوی مخلوق میں رحمت عالم لقب پانے والے اللہ کے محبوب افضل ترین خلائق خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شرف تعمیر بخشا۔ جب مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ ہوئی اور مدینہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصوہ نامی اونٹنی کو اختیار دیا کہ جہاں چاہے رخت سفر کھول دے۔ پھر تو وہ 2 ننھے یتیم بچوں کے باڑے میں فروکش ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان سے خرید لیا اور تعمیر کے ذریعے مجھے وجود بخشا۔ راقم، آپ کی تعمیر کن اشیاء کا استعمال ہوا؟ مسجد نبوی دیواریں اینٹ اور مٹی کے گارے سے چنی گئیں، کھجور کی ٹہنیوں سے چھت تیار کی گئی اور تنوں کے ستون بنائے گئے، کنکریوں اور ریت کا فرش بچھایا گیا اور 3 دروازے لگائے گئے۔ راقم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک مسجد کے کس جانب تھا؟ مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد سے متصل تھا، جس کا دروازہ پہلی صف میں کھلتا تھا۔ راقم، قدیم مسجد کے آخری کنارے پہ یہ اونچا چبوترا کیسا ہے؟ مسجد نبوی اس کا نام صفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردیسیوں، مسافروں، محتاجوں اور بے سہارا لوگوں کے لیے بنوایا تھا، جن کو اہل صفہ کہا جانے لگا۔ راقم، قدیم مسجد کے پاس ستون کیسا ہے؟ مسجد نبوی جس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نمازیں ادا فرماتے تھے اور قدامت یا بکثرت خوشبو کے استعمال کی وجہ سے استوانِ مخلقہ نام مشہور ہو گیا۔ راقم، میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اسے استوانِ حنانہ بھی کہتے ہیں، آخر کیوں؟ مسجد نبوی اس سے ایک تعجب خیز واقعہ جڑا ہوا ہے۔ اسی مقام پر کھجور کا ایک تنا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے وقت ٹیک لگاتے۔ جب لوگوں کا ازدحام ہوا تو ایک ممبر بنا دیا گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ شروع فرمایا۔ اتنے میں صحابہ نے تنے سے رونے کی آواز سنی، وہ تنا رو رہا ہے، چیخیں نکل پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت جب اس پر رکھا، گلے سے لگایا تو وہ چپ ہوا۔ پھر اسے اسی ستون کے نیچے دفن کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا نام رونے والا ستون استوانِ حنانہ پڑ گیا۔ راقم، پوری تاریخ میں سب سے زیادہ غمگین شب و روز آپ کب دوچار ہوئیں؟ مسجد نبوی بچشم پرنم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اتنی بڑھی کہ صدیق اکبر کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا اور شدت گریہ کی وجہ سے قراءت قرآن کی آواز لوگ سن نہیں پا رہے تھے۔ میرے لیے یہ شب و روز انتہائی غمناک تھے، اور دوسری المناک ساعت وہ آئی جب وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے محراب کو آپ کی پیشانی سے بلند اقبالی حاصل نہ ہو سکی، اور روحی کے نزول کا اور وحی کے نزول کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ راقم،
حضور اکرم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حادثہ وفات کے غم کے بعد کون سی درد کی گھڑی گزری؟ مسجد نبوی، جب میرے پاس ہی سیدنا عمر شہید کیے گئے، میرے محراب میں ابو لولو مجوسی نے قتل کیا، اور مجھے اس وقت بھی صدمہ پہنچا جب بلوائیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو روزہ کی حالت میں تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا، اور قرآن کریم تک خون آلود ہوا۔ راقم، اچھا یہ بتائیں کہ آپ پر جو برابر سکون و اطمینان کی چادر تنی رہتی ہے اور ہر زیارت کرنے والا سکون قلب سے مالا مال ہوتا ہے، آخر اس کا کیا راز ہے؟ مسجد نبوی، کیا آپ اس شخصیت سے واقف نہیں جس کے پہلو میں ہونے کا شرف مجھے حاصل ہے؟ راقم، آپ کی مراد کون ہے؟ مسجد نبوی، وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر انسانیت سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہے۔ پھر سلسلہ جنت البقیع کا ہے جس میں اکابر صحابہ و تابعین مدفون ہیں۔ میرے پرسکون سراپا اطمینان ہونے کا راز یہ ہے، ان بڑوں کے جوار سے بڑا کیا شرف ہو سکتا ہے؟ اس پر سونے پہ سہاگا کے روضہ اقدس میرے ایک طرف ہے جس کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے گھر اور ممبر کے بیچ کا حصہ جنت کی ایک کیاری ہے۔ پھر بتاؤ مجھ پہ ہمہ وقت سکون و اطمینان کیوں نہیں چھایا رہے گا؟ راقب، اس کے بعد پھر کبھی کوئی آفت آئی؟ مسجد نبوی، جی ہاں، میں غم و علم سے دوچار ہوئی جب 557 میں نور الدین زنکی نیک و صالح بادشاہ کے دور اقتدار میں اللہ نے خواب کے ذریعہ یہودیوں کی ایک خطرناک سازش کا اظہار کیا۔ بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان دونوں سے مجھے بچاؤ۔ بادشاہ مدینہ آئے اور ہر شہری کے لیے حاضری ضروری قرار دی۔ لوگ آتے رہے جاتے رہے کہ خواب میں دکھائے گئے دونوں شخص بھی آئے، انہوں نے پہچان لیا۔ پھر ان دونوں نے جرم کا اعتراف کیا کہ ہماری رہائش مسجد نبوی کے قریب ہے، ہم سرنگ کھود رہے ہیں اور قبر اطہر کے قریب پہنچ چکے ہیں، ہمارا منصوبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو چرانا تھا۔ اعتراف جرم کے بعد ان کو تخت دار پر چڑھا دیا گیا۔ راقب، کیا آئندہ کبھی اچھے دن آئیں گے؟ مسجد نبوی، ضرور آئیں گے اچھے دن، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی جب مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال ہو جائے گی، اسلامی خلافت دوبارہ قائم ہو جائے گی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا، مدینہ سے ایک جوان سال سب سے اچھا انسان دجال کا مقابلہ کرے گا، اس کے جھوٹ کا پردہ اٹھائے گا، دجال اسے قتل نہ کر سکے گا۔ راقب، اچھے دنوں کے بعد بھی برے دن آئیں گے؟ مسجد نبوی، بالکل، یہ آخری زمانے میں ہوگا جب لوگ اسلام کو خیر بات کہہ دیں گے اور روئے زمین پر اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ بچے گا، لوگ نماز چھوڑ دیں گے اور مجھے بھی چھوڑ دیں گے، اور میرے گرد بس وحشی درندے ہوں گے۔ یہ دن قیامت آنے سے کچھ پہلے آئیں گے۔